أن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الله. بزرگوں اور بھائیوں، آج مجھے گفتگو کے لیے گزارشات پیش کرنے کے لیے موضوع دیا گیا ہے اہل السنہ والجماعہ. یعنی اہل السنہ والجماعہ کون کون ہیں اور اہل السنہ والجماعہ کا مطلب کیا ہے. اہل السنہ والجماعہ کا مطلب کیا ہے اور اہل السنہ والجماعہ میں کون کون شامل ہے. یہ دو باتوں کی وضاحت کرنا آج کی گفتگو کا موضوع ہے. میرے بھائیوں، ایک لفظ ہے عام طور پر آپ حضرات سنتے ہیں حدیث، اور دوسرا لفظ ہے سنت. ان دونوں کے درمیان میں فرق سمجھنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ حدیث اور سنت ایک ہیں تو یہ غلط ہے، اور اس کی غلط ہونے کی موٹی سی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے، اور مسلمانوں نام نہاد مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتا ہے. تو قرآن اور حدیث میں فرق ماننا پڑے گا، جبھی تو ایک فرقہ کہتا ہے ہم اہل القرآن ہیں، یعنی ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. دوسرا فرقہ کہتا ہے ہم اہل الحدیث ہیں، ہم حدیث کے ماننے والے ہیں.
تو حدیث اور قرآن میں فرق ہے اور ہر کوئی فرق جانتا ہے. اسی طریقے سے ایک فرقہ ہے اپنے آپ کو کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں، اور 4 اماموں کے ماننے والے اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ ہم سنت کے ماننے والے ہیں اور اجماع امت کے ماننے والے ہیں. جماعہ مانے جماعت المسلمین، ہم سنت کے ماننے والے ہیں اور اجماع امت کے ماننے والے ہیں. پس لامحالہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق ہے، جبھی دو کے نام الگ الگ ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل السنہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہتے. معلوم ہے حدیث اور سنت میں فرق ہے. لہذا سب سے پہلے تو حدیث اور سنت کا فرق سمجھنا چاہیے. میرے بھائیوں، حدیث نام ہے 4 چیزوں کا: قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول اور اوصاف رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سب حدیث. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ کیا، عمل کیا، وہ سب حدیث. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی مسلمان نے، صحابی نے کوئی کام کیا، حضور نے دیکھا اور حضور نے اس پر نکیر نہیں کی، اس کام کو برقرار رکھا، تو وہ حدیث بن گئی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف سر سے پیر تک، کہ سر مبارک ایسا تھا، بال ایسے تھے، داڑھی ایسی تھی، مونچھیں ایسی تھی، سینہ ایسا تھا، ہاتھ ایسے تھے، پیروں تک. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پرسنل احوال ہیں یہ سب حدیث ہیں. تو حدیث 4 چیزوں کا نام ہے: قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول اور اوصاف رسول. ایک ایک مثال لو. مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے: انما الاعمال بالنیات. عملوں اعمال موازنہ کیے ہوئے ہیں نیتوں کے ساتھ. عملوں کو کمپیریشن کیا جاتا ہے نیتوں کے ساتھ. انما الاعمال بالنیات. کمپیریشن کرنے کا مطلب ابھی واضح نہیں ہوا پوری طریقے سے. اگلا جملہ: وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی. ابھی بات واضح نہیں ہوئی تو ایک مثال سمجھو. جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس وقت لوگ ہجرت کر کر کے اپنے اپنے مقامات سے ہجرت کر کر کے مدینہ آ رہے تھے. فار ایگزامپل ہجرت کی مثال لو. ایک بندہ کسی دیہات کا رہنے والا ہے، ایمان لایا. اس نے یہ سوچا کہ اسلام کا پودا ابھی زمین میں نیا نیا جم رہا ہے، اس وقت اس پودے کی آبیاری کی ضرورت ہے، اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، تو وہ پودا پنپے گا اور بڑھے گا. جب نیا نیا پودا لگاتے ہیں تو اس کی آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کھاد ڈالنا ہوتا ہے،
کیڑوں مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، روزانہ پانی ڈالنا ہوتا ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ اس وقت اسلام کا پودا نیا نیا جم رہا ہے، اس وقت اسلام کو مسلمانوں کی خدمات کی ضرورت ہے۔ میں اسلام لایا ہوں، یہاں گاؤں میں بیٹھا رہوں گا تو کیا دین کی خدمت کروں گا، لہذا میں اپنا گاؤں چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جاؤں تاکہ دین کے کاز میں شریک ہوں اور دین کی جو خدمت ضروری ہو وہ میں انجام دوں۔ چنانچہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گیا۔ دوسرا بندہ بھی اپنے گاؤں میں مسلمان ہوا، اور گاؤں میں اس کی پروویژن کی دکان تھی۔ گاؤں میں سے لوگ مسلمان ہو کر ہجرت کر کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اور جب گاؤں کی پاپولیشن گھٹے گی تو دکان پھیکی پڑے گی۔ اب دکان ٹھیک سے نہیں چلتی کیونکہ آبادی دن بدن گھٹتی چلی جا رہی، اور مدینہ منورہ کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی۔ تو اس نے سوچا کہ یہاں تو آہستہ آہستہ دکان ٹھپ ہو جائے گی، میں بھی ہجرت کر کے مدینہ جاؤں اور وہاں دکان لگاؤں تو وہاں گیدرنگ زیادہ ہو رہی ہے، کراؤڈ زیادہ ہے، تو میری دکان شاندار چلے گی۔ چنانچہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلا آیا تاکہ یہاں دکان کھولے گا۔ ایک تیسرا بندہ تھا، وہ بھی مسلمان ہوا، اور وہ ایک عورت سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی، یہ بھی مسلمان ہوا، اور عورت کو موقع مل گیا اور وہ کسی قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جا چکی۔ اب یہ سوچتا ہے کہ اب میں گاؤں میں رہ کر اس عورت کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، سلام و کلام اور پیام نہیں جا سکتا ہے، تو وہ بھی پیچھے پیچھے ہجرت کر کے مدینہ آیا تاکہ اس عورت کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر کے اس سے نکاح کرے۔ دیکھو، 3 بندوں نے ایک ہی عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے بندے کی ہجرت دینی عمل ہے، اور قرآن و حدیث میں ہجرت پر ثواب کے جو بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں وہ پہلے بندے کے لیے، اور دوسرے بندے کے لیے اور تیسرے بندے کے لیے کوئی ثواب ہجرت کا نہیں، ان کے لیے کوئی ثواب ہجرت کا نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے عبادت کی نیت ہی نہیں کی۔ ایک نے دکان کھولنے کے لیے ہجرت کی ہے، ایک نے ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے، لہذا جس مقصد کے لیے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں وہ ان کا مقصد اگر گناہ ہے تو گناہ ہوگا، اگر مباح ہے تو مباح ہوگا۔ ان دونوں کا مقصد مباح ہے، مدینہ میں دکان کھولنا مباح ہے، کسی عورت سے نکاح کرنا مباح ہے، لہذا ان کا ایک عمل مباح ہے، اس پر نہ ثواب نہ گناہ۔ اور اگر کوئی مسجد میں آیا ہے جوتے چرانے کے لیے اور بظاہر نماز پڑھنے آیا ہے، بظاہر نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے لیکن حقیقت میں جوتے چرانے آیا ہے کہ کوئی اچھے شاندار جوتے نظر پڑیں گے تو تھیلے میں رکھتا ہوں گا، تو یہ نماز پڑھنے نہیں آیا، یہ نماز پڑھنے جو آیا ہے اس پر گناہ ہوگا۔ ایک آدمی ہجرت کر کے کسی جگہ پر چلا گیا، وہاں جا کر اس کو کسی کو گولی مارنی، دشمن ہے اس کا، تو اس کا ہجرت کر کے وہاں جا کر رہ جانا تاکہ اپنے دشمن کو گولی مارے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہجرت ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اب شروع سے حدیث میں پڑھتا ہوں، اب سمجھ میں آئے گی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ موازنہ کیے ہوئے ہیں، معتبرۃ بالنیات، موازنہ کیے گئے ہیں نیتوں کے ساتھ، یعنی جس نے اپنے عمل سے جو نیت کی ہے وہ اس کو ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اگر عبادت کی نیت کی ہے تو عبادت کا ثواب ملے گا، اور عبادت کی نیت ہی نہیں کی ہے تو عبادت کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ پھر حضور نے ہجرت کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ دیکھو یہ 3 بندے ہجرت کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک کی ہجرت بہت بڑا دینی عمل ہے اور قرآن و حدیث میں بڑے وعدے ہیں اس پر، اور 2 کے عمل کا کوئی ثواب نہیں۔
بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے دائرے میں معاصی اور گناہ نہیں آتے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم بینک میں فکس ڈپوزٹ میں رقم رکھتے ہیں تاکہ وہاں سے جو انٹرسٹ ملے اسے غریبوں کو دیں. تو انما الاعمال بالنیت، جیسی نیت ہوگی ایسا معاملہ. تو اس نے فکس ڈپوزٹ میں بینک میں پیسے رکھے ہی اس لیے کہ جو انٹرسٹ ملے اسے غریبوں کو دے، تو اس کی اچھی نیت ہے. تو سمجھ لینا چاہیے کہ معاصی گناہ اس حدیث کے دائرے میں نہیں آتے. حضور نے جو ہجرت بیان مثال دی ہے، اور ہجرت 3 قسمیں بیان کی ہیں، اس میں کسی بندے نے گناہ کے لیے ہجرت نہیں کی. بس اس حدیث کے دائرے میں عبادات ہیں. اس عبادت کو عبادت کے ثواب کی نیت سے کیا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر اس میں ثواب کی عبادت کی نیت ہی نہیں ہے، ثواب کی نیت ہی نہیں ہے، تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ قول رسول ہے، یہ حدیث ہے. فعل رسول، ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں ممبر آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر نماز پڑھائی. رکوع بھی ممبر پر کرتے تھے. جب سجدے کا وقت آتا تھا تو نیچے اتر کر کے نیچے سجدہ فرماتے تھے، اور سجدہ فرما کر پھر اگلی رکعت میں ممبر پر چلے جاتے تھے. پوری نماز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر پڑھائی، اور بعد میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ حضرات نے مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو. اب صحابہ نے اسے بیان کیا کہ حضور نے جو نماز پڑھائی تھی ممبر پر کس طرح پڑھائی تھی. یہ فعل رسول ہے اور یہ حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے. مکے میں پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں. آپ میں سے جو حج میں گیا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا مکے کے چاروں طرف سوائے پہاڑوں کے پتھروں کے کچھ نہیں. زمین، کھیتیاں، باغات، وہاں کچھ نہیں. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں بھی پہاڑ ہیں، لیکن پہاڑوں کے درمیان میں ویلی اور وادی ہے، اور اس میں باغات بھی ہیں، کھیت بھی ہیں. تو وہاں کھجوروں کے باغات، آج بھی مدینہ کی کھجوریں مشہور ہیں. مدینہ میں کھجوروں کے بڑے بڑے باغات تھے. حضور جب یہاں تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ یہاں زمانے جاہلیت سے بدھنی بے کا رواج ہے، بے سلم کا رواج ہے. بے سلم کیا ہوتی ہے؟ ابھی باغ میں کھجوریں نہیں آئی، پھول بھی نہیں آئے، اور ایک تاجر نے باغ والے سے 100 من کھجوریں خرید لی، اور اس کے پیسے طے ہو کر کے سارا ثمن اسی وقت اسے سپرد کر دیا، لے یہ پیسے. اور 4 مہینے فار ایگزامپل 4 مہینے پورے ہونے پر تجھے 100 من کھجوریں دینی. اس کو بے سلم کہتے ہیں، اردو میں اس کو بدھنی بے کہتے ہیں. پیسے دے کر کے اس کو دونوں ایک دوسرے سے باندھ دیا. یہ بے قاعدے سے جائز نہیں. اسلامی اصول میں بے کے لیے مبی کا وجود ضروری ہے. مبی کا وجود نہیں ہے تو بے نہیں ہو سکتی. اور بے سلم میں مبی کا وجود نہیں ہوتا. ابھی تو درختوں پر پھول بھی نہیں آئے. مگر جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ زمانے جاہلیت سے بے سلم کا رواج ہے اور صحابہ بھی کرتے ہیں، تو حضور نے ان کو ایسی بے کرنے سے منع نہیں کیا،
بلکہ یہ فرمایا کہ من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. فرمایا بے سلم کرو مگر اس میں ایسی شرطیں لگا دی کہ آئندہ کوئی جھگڑا نہ ہو سکے. کتنا من، کتنے کلو، کتنے پیمانے، کس مدت پر کھجوریں دی جائیں گی، یہ سب تفصیلات طے ہو جانی چاہیے. اور کھجور کی تو بے شمار قسمیں ہیں، تو قسم طے کر ڈالو کون سی قسم. اجوا کھجور مثال کے طور، برنی کھجور. دیکھو یہ حدیث بن گئی، اور یہ حضور نے مدینہ کے لوگوں کو برقرار رکھا بے سلم پر. تو شریعت میں مبی کا وجود نہ ہو تو بے نہیں ہوتی، مگر بے سلم جائز ہے، اور اس کے لیے جو حضور نے برقرار رکھا ہے یہ تقریر نبوی سے یہ حدیث بن گئی. اور حضور کے اوصاف، کوئی بھی سیرت پڑھو، کسی بھی زبان میں سیرت پڑھو گے تو حضور کے سراپا یعنی سر سے لے کر پیر تک کے تمام احوال بیان ہوں گے. یہ بھی حدیثیں ہیں. تو حدیثیں 4 چیزوں کا نام ہے. اب سنو، سنت کا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے، اور فقہ میں بھی آیا ہے، اور تینوں جگہ اس کے معنی الگ الگ ہیں. فقہ میں جب کہتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے یعنی فرض، واجب اور سنت، یہ تیسری کیٹیگری ہے. سنت احکام کی ایک خاص قسم ہے، پھر اس کی 2 قسمیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، اس سے نیچے پھر مستحب. تو احکام کی ایک خاص کیٹیگری ہے، اور یہ حضور قرآن و حدیث میں یہ نہیں آئی، بلکہ یہ کیٹیگری آئی ہے فقہا کی اصطلاحات میں. فقہا نے یہ اصطلاح بنائی. اور قرآن کریم میں سنت، جہاں جہاں قرآن میں سنت لفظ آیا ہے وہاں سنت کے معنی ہیں اللہ کا اپنی کائنات میں جو عادت شریفہ ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے کا نام ہے اللہ کی سنت. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. کائنات کے بارے میں اللہ کا جو نیچرل قانون ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، اس کو سنت کہا گیا ہے. عادت اللہ کی عادت شریفہ، اس کو سنت کہا گیا. اور حدیثوں میں لفظ سنت آیا ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، اس کا اردو ترجمہ ہے دینی راہ، وہ راستہ جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے. دینی راہ، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. حدیثوں میں لفظ سنت اس معنی میں آیا ہے. اب آپ نے حدیث کو سمجھ لیا کہ 4 چیزیں حدیث کہلاتی ہیں، اور سنت کے معنی بھی سمجھ لیے کہ جو دینی راہ ہے جس پر سب مسلمانوں کو جس راستے پر چلنا ہے اس کا نام ہے سنت. اب میرے بھائیو فرق سمجھو. قرآن کریم میں جتنے احکام ہیں سب سنت ہیں. قرآن کریم میں بھی بعض احکام پہلے نازل ہوئے تھے جو بعد میں منسوخ ہو گئے، وہ آیتیں اٹھا لی گئی. اس وقت قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں وہ سب معمول بہا ہیں. بعض آیتیں ایسی ہیں جو تمام مواد میں معمول بہا نہیں ہیں، لیکن بعض مواد میں اور بعض احوال میں وہ معمول بہی ہو سکتی ہے. لہذا قرآن کریم میں تو جتنے احکام ہیں وہ راستہ ہے جس پر سب مسلمانوں کو چلنا ہے. اور احادیث شریفہ میں
98% جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں بھی ہیں، سنت بھی ہیں، وہ حضور کا قول، فعل، تقریر، اور ساتھ میں مسلمانوں کو اس راستے پر چلنا ہے. تو 98% حدیثیں بھی ہیں اور سنت بھی ہیں. لیکن 1%، 100 میں سے ایک حدیث ایسی ہے کہ وہ حدیث ہے، سنت نہیں. اور حدیثوں میں سے 1% سنت ہے، حدیث نہیں. ان دو قسموں کو سمجھنا ہے اصل میں، اور سارے جھگڑے کی بنیاد یہاں ہے. 3 قسم کی حدیثیں ہیں، سنت نہیں. ایک وہ حدیث ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا یا کوئی عمل کیا، مگر وہ مسلمانوں کو اس راستے پر نہیں چلنا، وہ سنت نہیں ہے، دینی راہ نہیں ہے. فعل کی مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک قوم کی کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے. اتا سبات قوم فبال علیہ قائما. جب حضور کا یہ فعل ہے کہ حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ قوم کی کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تو حدیث تو ہو گئی، لیکن یہ سنت نہیں. سنت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے ترمذی شریف میں، من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا ما کان یبول الا قائدا. صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی یہ بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو ہرگز اس کی بات مت مانیو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے. دیکھو یہ سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، جس طریقے پر امت کو چلنا ہے وہ یہ طریقہ ہے. اور وہ حضور نے زندگی میں جو ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ وہ مسئلہ بیان کیا تھا، مسئلے کی وضاحت تھی. میرے بھائیو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پیشاب کرنا ہے وہاں گندگی ہے، بیٹھنے کی کوئی شکل ہی نہیں. کبھی پیشاب کرنا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں، کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنے کی جگہ ہے. جیسے آج کل آپ کے ملک میں ایئرپورٹ پر یہاں وہاں لیٹرین پہ بیت الخلا بھی ہوتے ہیں، لیکن فرض کرو بس اسٹینڈ پر کسی جگہ پر ایسی جگہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی شکل نہیں. یا آدمی بیمار ہے، اس کے کمر میں تکلیف ہے، بیٹھ نہیں سکتا. یا آدمی نے کوئی آپریشن کروا رکھا ہے گھٹنے کا یا کمر کا یا بواسیر کا، پائلس کا یا فسٹولے کا، بیٹھ نہیں سکتا، ڈاکٹر کی طرف سے ممانعت ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے گا بندہ؟ ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا، جائز ہے. اور حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو نہایت اوپرا ہے. مومن کو یہاں تو آپ لوگوں کے گلے اتر جائے گا، لیکن ایشیا میں آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات کہو تو مسلمان کہے کھڑے ہو کر تو بیل متتا ہے، کھڑے کھڑے تو بیل متتا ہے، بیل کی طرح. تو حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ خود عمل کر کے دکھایا. اور کیسے عمل کیا؟ حضور پیشاب کے لیے چلے، حضرت حذیفہ پانی لے کر ساتھ چلے. حضور سفر کا واقعہ ہے، کسی گاؤں کے قریب لشکر پڑا ہوا ہے. لشکر کا جہاں پڑاؤ ہے اس پڑاؤ سے نکل کر قوم کی جہاں کوڑی تھی اس کوڑی پر حضور گندگی ڈالنے کی، گوبر ڈالنے کی، مینگنیاں ڈالنے کی جگہ کوڑی، وہاں حضور تشریف لے گئے، رکے. تو حضرت حذیفہ لوٹا وہاں رکھ کر جانے لگے. تو حضور نے فرمایا جاؤ مت، یہیں رکو. لوٹا رکھ دیا. اور حضور نے فرمایا میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر منہ ادھر کر لو.
چنانچہ وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، منہ ادھر کر لیا، اور حضور نے کھڑے کھڑے پیشاب فرمائے۔ ان کو اس لیے روکا کہ امت کے علم میں یہ عمل آ جائے، اگر وہاں کوئی بھی نہ ہوتا تو امت تک یہ عمل حضور کا کیسے آتا؟ ان کو باقاعدہ روک کر کھڑا کیا کہ ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ بس یہ جو حضور کا زندگی میں ایک مرتبے کا عمل ہے وہ مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے، اور جب حضور نے بذات خود یہ عمل کیا ہے تو جس کو عذر ہے اس کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے کہ میں کھڑے کھڑے کیسے موتوں۔ ارے بھائی حضور نے عمل کر کے دکھایا۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ ایک حدیث حضرت حذیفہ کی یہ ہے اور دوسری حدیث حضرت عائشہ کی یہ ہے۔ حضرت حذیفہ والی حدیث کے زندگی میں ایک مرتبہ حضور نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا، یہ فعل ہوا، بس یہ حدیث ہے، مگر حضور کا طریقہ نہیں تھا، یہ سنت نہیں تھی۔ سنت حضرت عائشہ کی روایت میں آئی۔ یہاں رک کر ایک بات سنو، ہم کیسے پہچانیں کہ حضور کا یہ فعل مسئلے کی وضاحت کے لیے تھا، سنت نہیں تھا، اسلامی طریقہ نہیں تھا؟ اس کا بہت آسان طریقہ ہے پہچاننے کا۔ دیکھو سنت کے عاشق سب سے زیادہ صحابہ تھے، اور حضور کی وفات کے بعد صحابہ 100 سال تک زندہ رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں کا سرچ کرو، اگر صحابہ نے وہ عمل کیا ہے تو سمجھ لو وہ عمل سنت ہے، اور اگر پورے 100 سال میں کسی صحابی نے وہ عمل نہیں کیا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضور کا وہ عمل جو تھا وہ کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے تھا، سنت نہیں تھا۔ اگر سنت ہوتا تو سنت کے عاشق تو صحابہ تھے، آخر 100 سال میں کسی صحابی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں نہیں کیا؟ ایک فعل کی اور مثال دوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں لے کر تشریف لائے اور پوری نماز اس بچی کو گود میں اٹھائے پڑھائی۔ قیام میں اٹھائے رہتے تھے، رکوع میں بھی اٹھائے رہتے تھے، پھر جب سجدے میں جانا ہوتا تو بچی کو نیچے بٹھا دیتے تھے اور 2 سجدے کر کے اگلی رکعت میں پھر بچی کو گود میں لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ عمل کیا ہے۔ آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ حضور کے گھر میں کوئی اس بچی کو رکھنے والا ہوگا ہی نہیں، اس لیے حضور لے آئے؟ جیسے آج کل لوگ مسجد میں بچوں کو لے کر آتے ہیں، گھر میں کوئی رکھنے والا ہے ہی نہیں تو مسجد میں لے کر آتے ہیں، لیکن مسجد میں لا کر بیبی سیٹنگ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، صفوں میں دوڑتے پھرتے ہیں بچے، سب کی نمازیں خراب کرتے رہتے ہیں اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اہل حدیث ہیں، ان کو حدیث مل جانی چاہیے۔ یہ حضور نے عمل کیوں کیا تھا؟ ایک مسئلے کی وضاحت تھی۔ دیکھو کبھی آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ درندوں کا خطرہ ہے، یا ایسی جگہ پر ہے کہ اچکوں کا خطرہ ہے، یا ماں گھر میں ہے اور کوئی دوسرا آدمی گھر میں نہیں ہے، اور بچہ کسی وجہ سے بدک گیا ہے، ماں سے جدا ہوتا ہی نہیں، روتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ اگر درندوں کا خطرہ ہے بچوں کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھو، اچکوں کا خطرہ ہے نیچے مت بٹھاؤ، گود میں رکھ کر پڑھو۔ ایسی جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز ختم ہوتے ہوتے جوتے ختم، تو دونوں پیروں کے بیچ میں رکھ کر پڑھو۔ ماں نماز قضا نہیں کرے گی۔ اگر یہ کنڈیشن ہو جائے کہ کسی وجہ سے بچہ بدک گیا، ڈر گیا اور وہ ماں سے الگ نہیں ہوتا، روتا ہے تو ماں نماز قضا نہیں کرے گی، بلکہ بچے کو اٹھا کر ماں نماز پڑھے گی۔ بس اتنی شرط ہے کہ بچے کے کپڑے اور بدن پاک ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ ناپاکی آدمی اٹھا کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ بچے کا بدن کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور پہلے تو پاک ہوتے تھے، سب بچوں کے کپڑے بدن پاک ہوتے تھے، مگر جب سے یہ ڈائپر کی مصیبت نکلی،
ڈائپر جو عورتیں باندھنے لگی جب سے تو ہر بچہ گندا ہوتا ہے. صبح ڈائپر باندھ دیا، اب شام کو کھولیں گے. جتنے مرتبہ اس کو پیشاب کرنا ہو کرتا رہے، جتنی مرتبہ پخانا کرنا ہو کرتا رہے. شام کو کھول کر ایک طرف ڈال دیا، اگلا باندھ دیا، وہ صبح کھولیں گے. تو رات بھر اور دن بھر بچے کے ساتھ گندگی ہوتی ہے. مگر یہ ڈائپر اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اب بھی آپ کے ملکوں میں ہے، ہمارے یہاں بھی شہروں میں یہ مصیبت آ گئی ہے. لیکن شہروں سے ہٹ کر کوئی بچے کے ساتھ کچھ نہیں باندھا. اس نے پیشاب کیا فوراً دو ڈالا، پخانا کیا فوراً دو ڈالا، دن میں 3-4 مرتبہ دو ڈالا. بہرحال یہ شرط ہے کہ بچے کے جسم پر کوئی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر ایسی حالت میں اس بچے کو اٹھا کر نماز پڑھی جائے گی. جہاں درندوں کا ڈر ہے، جنگل میں ہے، درندوں کا ڈر ہے، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی درندہ اچک جائے گا، یا اچکوں کا ڈر ہے، لٹیروں کا ڈر ہے، بچے کے اغوا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کر لے جائیں گے، یا جوتے اٹھا کر لے جاتے ہیں. یا ماں کا میں نے کنڈیشن بتائی کہ ماں کی صورت حال یہ ہوتی ہے، ایسی صورت میں ماں کیا کرے؟ نماز قضا کرے؟ نہیں، نماز قضا نہیں کرے گی، بچے کو اٹھا کر پڑھائے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل کر کے ماؤں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا. اور دلیل یہ ہے کہ صحابہ کا 100 سال کا زمانہ ہے. اس 100 سال کے زمانے میں کسی صحابی نے بچے کو اٹھا کر نماز نہیں پڑھی. بلکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنبوا صبیانکم ومجانینکم المساجد. اپنے بچوں کو اور اپنے پاگلوں کو مسجدوں سے دور رکھو. جنبوا صبیانکم ومجانینکم المساجد. اپنے بچوں کو اور اپنے پاگلوں کو مسجدوں سے دور رکھو. کیوں؟ پاگل بھی مسجد میں آئے گا، ہو سکتا ہے پیشاب کر دے، ہو سکتا ہے کچھ کر دے، گندی کر دے. نہ سمجھ بچہ آئے گا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں، جب 7 سال ہو جائیں بچے کو نماز سکھاؤ. اور نماز سکھانے میں کہ آپ اسے مسجد میں لاؤ، یہ مسجد میں لانا یہ بھی نماز سکھانا ہے. لیکن 7 سال کی عمر ہو جائے اس سے پہلے بچے کو مسجدوں سے دور رکھنے کا حدیث میں حکم ہے. ہمارے کچھ بھائیوں کو یہ ابن ماجہ کی حدیث نظر نہیں آتی. وہ حضور نے بچی کو، نواسی کو لا کر اٹھا کر نماز پڑھائی تھی، یہ حدیث نظر آتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سب حدیثیں ہیں مگر یہ سنت نہیں. یہ تو مسائل کی وضاحت کے لیے حضور نے کیا ہے. اور ایک مثال لے لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنی 2 بیویوں کو حالت حیض میں اپنے ساتھ لٹایا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ آدھی رات کو ان کا پیریڈ شروع ہوا تو فرماتی ہیں میں بستر میں سے کھسک گئی. عورتیں ایسے موقع پر کچھ ایکسٹرا کپڑے باندھتی ہیں. تو حضور کی آنکھ کھل گئی تو حضور نے پوچھا، نفیستی پیریڈ شروع ہو گیا تمہارا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول. حضور نے فرمایا کپڑے باندھ کر، لنگی باندھ کر میرے ساتھ لیٹ جاؤ. ایسا ہی واقعہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ پیش آیا ہے کہ آدھی رات میں ان کا پیریڈ شروع ہوا، وہ بستر میں سے ہٹ گئی، حضور کی آنکھ کھل گئی. حضور نے ان سے بھی یہ کہا کپڑے باندھ کر، لنگی باندھ کر میرے ساتھ آ کر لیٹ جاؤ. یہ 2 بیویوں کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. بس یہ حدیث ہوئی، حضور نے حائضہ کو اپنے ساتھ لٹایا اس طرح کہ لنگی بندھی ہوئی ہے، لنگی سے اوپر کا بدن کھلا ہے. بس حدیث تو ہو گئی لیکن یہ سنت نہیں. سنت کیا ہے؟ ابو داؤد شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ ہی کی، وہ کہتی ہیں اذا ہرنا نزلنا عن السریر علی المثال. کہا جب ہمیں پیریڈ آتا تھا، پیریڈ کا ہمارا زمانہ ہوتا تھا تو ہم حضور کے ساتھ چارپائی پر نہیں لیٹتے تھے بلکہ نیچے چٹائی بچھا کر کے نیچے الگ لیٹتے تھے. یہ ہے سنت کہ حیض کے زمانے میں بیوی شوہر میاں بیوی ایک ساتھ نہ لیٹیں. اور وہ جو واقعہ ایک مرتبہ کا ہے
وہ واقعہ جب حضرت عائشہ بیان کرتی تھیں تو یہ کہتی تھیں کہ ایکم یملک عربہ، دیکھو حضور نے جو عمل کیا ہے اس کی حرص نہ کیجو، تم بیوی کو حیض میں اپنے ساتھ نہ لٹائی ہو۔ حضور جیسا اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتے تھے، تم کہاں کنٹرول رکھ سکتے ہو؟ تو اگر یہ سنت ہوتا بیوی کو حالت حیض میں ساتھ لٹانا تو حضرت عائشہ نے یہ جملے کیوں بڑھائے؟ اصل کیا تھا؟ قرآن کریم میں حائضہ کے بارے میں آیت آئی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہا پیریڈ کے زمانے میں عورتوں کے نزدیک مت جاؤ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو ان کے نزدیک مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اب نزدیک مت جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ کہاں تک جا سکتے ہیں نزدیک اور کہاں اسٹاپ ہو جانا ضروری ہے؟ اس آیت کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مدینہ میں یہود بہت تھے۔ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بیوی کو الگ کمرہ دے دیتے تھے، وہ الگ کمرے میں رہے گی، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور وہ پورے پیریڈ کے زمانے میں وہ الگ ہی کمرے میں رہے گی۔ تو ایک تو ان کا طریقہ تھا، اور ایک ہندوؤں کا طریقہ تھا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو اور مکہ کے مشرکین وہ بھی ہندو، ان کا طریقہ یہ تھا کہ پیریڈ کے زمانے میں صحبت بھی کرتے تھے۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو پیریڈ کے زمانے میں صحبت بھی کرتے۔ تو اب ایک طریقہ ان کا ہے، اور وہ بھی مشرکین بھی مدینہ میں تھے، جزیرۃ العرب میں تھے، اور ایک طریقہ یہودیوں کا ہے۔ اب آیت نازل ہوئی کہ فلا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے نزدیک مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف طرح سے اس آیت کریمہ کی شرح کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور حضور میرے گود میں سر رکھ کر قرآن کریم پڑھتے تھے۔ دیکھو معلوم ہوا کہ اتنا قریب گود میں، حائضہ کے گود میں سر رکھ سکتے ہیں اور وہاں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پیریڈ میں ہوتی تھی اور میں اور حضور ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور میں ہڈی لے کر کھاتی تھی، جب آدھی میں کھا لیتی تھی تو حضور میرے ہاتھ میں سے وہ ہڈی لے کر خود نوش فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حائضہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں۔ حائضہ کا تھوک بھی پاک ہے، اس نے آدھی ہڈی کھائی ہے، وہ جھوٹا حضور نوش فرماتے تھے، اور جب تھوک پاک ہے تو حائضہ کا پسینہ بھی پاک ہے۔ یہ سب شرح ہے کہ کہاں تک نزدیک جا سکتے ہیں۔ پھر یہ واقعہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ کے ساتھ پیش آیا ہے کہ حضور نے فرمایا لنگی باندھ کر میرے ساتھ لیٹ جاؤ، کیونکہ آدھی رات کو حضور کے زمانے میں چراغ تو گھروں میں تھے نہیں، اور آدھی رات کو الگ سے بستر بچھانا اور الگ سے انتظام کرنا، اس کے بجائے حضور نے فرمایا لنگی باندھ کر میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ جب لیٹیں گے تو اوپر کا بدن میاں بیوی کا لگ رہا ہے، چنانچہ مسئلہ طے ہو گئی۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ناف سے گھٹنے تک کا جو بیوی کا بدن ہے اس بدن پر کپڑے کی آڑ کے بغیر ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ گھٹنے سے نیچے کا جو حصہ ہے بدن لگا سکتے ہو، ناف سے اوپر کا جو حصہ ہے بدن لگا سکتے ہو۔ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ حضور اتنا نزدیک گئے، اس سے آگے نزدیک نہیں گئے۔ دیکھو ساری آیت کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ ان حائضہ کے قریب مت جاؤ، کہاں تک جا سکتے ہیں اور کہاں اسٹاپ ہو جانا ضروری۔ یہ ساری حضور کے اس عمل سے اس کی وضاحت ہو گئی، اور یہ عمل حضور نے زندگی میں 2 مرتبہ کیا، ایک حضرت عائشہ کے ساتھ، ایک حضرت ام سلمہ کے ساتھ۔ اور باقی ازواج مطہرات کا طریقہ وہ تھا جو ابو داؤد میں روایت میں آیا کہ جب ہمیں پیریڈ آتا تھا تو ہم حضور کی چارپائی پر نہیں لیٹتے تھے بلکہ نیچے چٹائی بچھا کر نیچے لیٹتے تھے۔ یہ بہت ساری میں نے مثالیں دی یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ سب حدیثیں ہیں مگر یہ سنت نہیں ہے۔
اب فعل کی تو مثال، یہ تو سب فعل کی مثال ہیں. اب قول کی ایک مثال لو. بخاری شریف میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو بین الاذانین، دو اذانوں کے درمیان نماز پڑھو، یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان نماز پڑھو. پھر فرمایا دوسری مرتبہ صلو بین الاذانین، اذان و اقامت کے درمیان نماز پڑھو. پھر تیسری مرتبہ فرمایا صلو بین الاذانین لمن شاء، دو اذانوں کے درمیان میں نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. راوی کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں حضور نے لمن شاء اس لیے بڑھایا لئلا یتخذها الناس سنتا، حضور نے لمن شاء اس لیے بڑھایا کہ لوگ اسے سنت نہ بنا لیں. لئلا یتخذها الناس سنتا، معلوم ہوا کہ جب حضور نے ایک جملہ 3 مرتبہ فرمایا تو حدیث تو ہوئی، مگر تیسری مرتبہ لمن شاء بڑھا دیا کہ حضور کے اس ارشاد کو لوگ سنت نہ بنائیں. معلوم ہوا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. حضور نے یہ جملہ کیوں فرمایا تھا؟ حضور نے یہ جملہ اس لیے فرمایا تھا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تو کون سی نماز کے لیے بلا رہا ہے؟ فرض نماز کے لیے. بس اگر کوئی اذان سن کر مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر سنتیں نفلیں پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے داعی کی مخالفت ہے. اللہ کے داعی نے بلایا نماز کے لیے آؤ، یعنی فرض نماز کے لیے آؤ، اور یہ آ کر سنتیں نفلیں پڑھ رہا ہے. لہذا اعلان کا تقاضا یہ ہے کہ سنت نفلوں میں مشغول ہونے کی اجازت نہیں ہے، آؤ فرض پڑھو. دیکھو اس کی مثال، نظیر ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ، لوگ کھڑے ہوں حی علی الصلاۃ پر. ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں حی علی الصلاۃ سے پہلے کوئی کھڑا ہوگا ٹانگیں توڑ دیں گے. ان کے یہاں سب بیٹھے رہیں گے، مقتدی بھی امام بھی. اقامہ کہنے والا کھڑا ہوگا اور وہ تکبیر کہے گا، جب وہ کہے گا حی علی الصلاۃ تو اب سب اٹھیں گے، امام بھی آئیں گے. حالانکہ اس عبارت کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. جو وہ سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، اس عبارت کا یہ مطلب ہی نہیں. در مختار میں یہ عبارت ہے، اور در مختار کی شرح ہے. اب کھول دو بھائی پنکھا کہیں سے، اب تو پسینہ نکلنے لگے. جہاں جہاں پنکھے ہوں کھول دو. یہ کیا دور رکھو، یہ اس کی آواز سے ٹکرا، تھوڑا دور رکھو بس. در مختار کی شرح ہے حاشیہ تحتاوی، فتوے کی کتاب ہے نہایت معتبر. حاشیہ تحتاوی میں در مختار کی اس عبارت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اقامہ شروع ہونے کے بعد اگر لوگ کوئی بیٹھا رہے تو بیٹھا رہ سکتا ہے، لیکن جب تکبیر کہنے والے نے کہا حی علی الصلاۃ تو اب بیٹھے رہنا جائز نہیں ہے، اب کھڑے ہو جانا ضروری ہے. کیونکہ اب بھی اگر کوئی بیٹھا بیٹھا مکھیاں مارتا ہے تو اللہ کے داعی کی مخالفت کرتا ہے. اللہ کا داعی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، وہ بیٹھا بیٹھا مکھیاں مار رہا، کیوں مار رہا بھائی؟ کھڑا ہو. تو اس عبارت کا مطلب یہ کہ حی علی الصلاۃ سے کھڑے ہونے میں تاخیر نہ کرے. اس عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کھڑا نہ ہو، کیونکہ تکبیر کو ہم اردو میں تو تکبیر کہتے ہیں مگر عربی میں اسے اقامہ کہتے ہیں، اور اقامہ کے معنی کھڑا کرنا.
تو جب اس نے اقامہ شروع کیا، کھڑا کرنا پایا گیا، تو اب کیوں نہ کھڑے ہوں؟ اور پھر عبارت کا کیا مطلب؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اقامہ پائے جانے کے بعد، کھڑا کرنا پائے جانے کے بعد بھی کوئی بیٹھا رہے، نو پروبلم. لیکن جب اس نے حی علی الصلاۃ کہا تو اب نہیں بیٹھے رہنا ہے، اب تو کھڑا ہو ہی جانا ہے. اب بھی اگر کوئی بیٹھا رہتا ہے تو وہ اللہ کے داعی کی مخالفت کرتا ہے. اسی طرح سمجھو، جب اذان ہوئی اور اس نے کہا حی علی الصلاۃ، تو یہ فرض نماز کے لیے بلا رہا ہے، تو فرض نماز کے لیے بلا رہا ہے. پس مسجد میں آ کر سنتیں نفلیں پڑھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے داعی کی مخالفت ہے. اللہ کے داعی نے تو فرض پڑھنے بلایا ہے اور تو آ کر سنتیں نفلیں پڑھ رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے کہ اذان کے بعد جو مسجد میں پہنچے وہ آ کر نماز پڑھنا چاہے سنتیں نفلیں تو پڑھ سکتا ہے. صلو بین الاذانین لمن شاء کا مطلب کوئی پڑھنا چاہے سنتیں نفلیں تو دو اذانوں کے درمیان میں پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ پہلا جو قول ہے حی علی الصلاۃ، یہ بھی فرض نماز کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن ابھی فرض نماز فوراً کھڑی ہونے والی نہیں، تھوڑا وقفہ ہوگا اور پھر لاسٹ قول پھر ہوگا، اقامہ ہوگا. اس اقامہ میں پھر بلایا جائے گا حی علی الصلاۃ. اب جب لاسٹ قول ہو گیا ہے تو اب کسی اور نماز کو شروع کرنا جائز نہیں. حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب اقامہ کہہ دیا گیا، نماز کھڑی کر دی گئی، اقامہ پایا گیا، تو اب فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. اور پہلے سے نیت بندھی ہوئی ہو تو اب اقامہ شروع ہونے کے بعد میں کوئی نماز شروع کرنا درست نہیں. لیکن پہلے سے نیت بندھی ہوئی ہو تو پھر دوسرے ائمہ کہتے ہیں توڑ ڈالو. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں توڑو مت، پہلا جو اسٹیشن آئے اس پر سلام پھیر دو. نماز توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی کو نماز توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جس حال میں ہو اسی حال میں سلام پھیر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور دو سلام پھیرنے بھی ضروری نہیں، ایک سلام پھیر دیا نماز ختم. یہ نماز توڑنے کا بہترین طریقہ ہے. جب بھی کسی کو نماز توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کا توڑنے کا طریقہ یہ ہے. اگرچہ اور طریقے بھی ہیں، کسی سے بات چیت شروع کر دے، نماز ٹوٹ گئی. لوٹا رکھا تھا پانی لے کے پینا شروع کر دے، نماز ٹوٹ گئی. جیب میں سے چنے نکال کر کھانا شروع کر دے، نماز ٹوٹ گئی. چل دے تو چلنے سے بھی نماز ٹوٹ گئی. مگر یہ نماز توڑنے کے بھونڈے طریقے، یہ نماز توڑنے کے بھونڈے طریقے ہیں. جب بھی ضرورت پیش آئے، بعض مرتبہ آدمی کو ضرورت پیش آتی ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، گاڑی کھڑی ہے، وہ سمجھتا ہے رکے گی، اس نے ابھی دوسری رکعت میں تھی اور گاڑی چل دی، تو سلام پھر تو السلام علیکم، السلام علیکم، مسلم بھاگو. تو جب اقامہ شروع ہو گیا اب کوئی نماز شروع کرنے کی اجازت نہیں. لیکن پہلے سے اگر نیت بندھی ہوئی ہے تو تین امام کہتے ہیں سلام پھیر کے نماز توڑ دو اور جب شریک ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نماز توڑنا جائز نہیں، عبادت توڑنا جائز نہیں. جو پہلا اسٹیشن آئے اس کو سلام پھیرو. مگر ظہر کی سنتیں پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں 4 کی نیت باندھ رکھی ہے، لیکن دوسری رکعت میں اقامہ شروع ہو گیا تو پہلے قاعدے پر نماز پوری کر دو، تیسری چوتھی مت پڑھو. اور تیسری چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو اگلے قاعدے پر پورا کرو. یہ اختلاف ائمہ میں جو ہوا ہے اس کی ایک وجہ ہے، ادھر چلے جائیں گے تو بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں تو یہ بتا رہا تھا
کہ چونکہ پہلے قول کے بعد میں فوراً جماعت کھڑی نہیں ہونی، لاسٹ قول پھر ہونا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ 2 اذانوں کے درمیان میں کوئی سنتیں نفلیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ میں لمن شاء اس لیے بڑھایا، صحابی کہتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں، مگر جو اہل حدیث ہیں انہوں نے اس کو سنت بنا لیا۔ جیسے ظہر کے اذان اور اقامت میں فاصلہ رکھتے ہیں، مغرب میں بھی فاصلہ رکھتے ہیں، اور کوئی 2 رکعت نہیں 4-6 رکعت پڑھ ڈالے، اتنا بڑا فاصلہ رکھتے ہیں، اس کے بعد مغرب شروع کر دیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی مغرب کے اذان اور اقامت کے درمیان میں نفلیں نہیں پڑھی، 4 خلفاء نے کبھی نہیں پڑھی، اور تمام اکابر صحابہ نے کبھی مغرب میں اذان و اقامت کے درمیان میں سنت نہیں پڑھی، نفلیں نہیں پڑھی۔ اور بخاری کی حدیث میں راوی کہتا ہے کہ لمن شاء حضور نے بڑھایا اس لیے تاکہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں، مگر جو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں ان کو بخاری میں حدیث مل گئی، انہوں نے سنت بنا لی ہے، اور صحابی نے کہا اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ حضور نے فرمایا لہذا سنت ہے۔ یہ قول کی مثال ہے، وہ فعل کی بہت ساری مثالیں دی، یہ قول کی میں نے ایک مثال دی کہ جب حضور نے فرمایا تو حدیث تو ہو گئی، لیکن یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے ارشاد تھا، اور خود صحابی کہہ رہے ہیں کہ لمن شاء بڑھایا اس لیے تاکہ اس کو کوئی سنت نہ بنا لے۔ یہ ایک روایتیں ہیں، یعنی وہ حدیث ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یا عمل کیا ہے، مگر اس کا کوئی ریزن ہے، کسی وجہ سے حضور نے ایسا عمل کیا، تو وہ حدیثیں ہیں مگر سنت نہیں۔ اسی طرح سے حضور نے کوئی فعل کیا ہے تو حدیث تو ہو گئی، لیکن وہ سنت نہیں ہے، کسی ریزن سے اگر کیا ہے۔ ایک وہ اقوال و افعال جو کسی وجہ سے صادر ہوئے ہیں، اس کا ریزن ہے، سبب ہے، بس وہ حدیثیں ہوں گی، سنت نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے میرے بھائیو سمجھو، قرآن کریم میں بھی نسخ ہوا ہے، بعض آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، اور جتنی منسوخ ہوئی ہیں تمام مواد میں وہ سب اٹھا لی گئی۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ بھولیں گے نہیں، مگر جس آیت کو بھلانا اللہ کا منشا ہوگا وہ اٹھا لی جائے گی۔ تو قرآن میں تو منسوخ کوئی آیت نہیں، مگر احادیث شریفہ میں بہت سی حدیثیں ہیں جو دور اول کی تھی بعد میں منسوخ ہو گئی، اور وہ جو منسوخ حدیثیں ہیں وہ بھی حدیث کی کتابوں میں ہیں، بس وہ حدیث تو ہوئی مگر وہ سنت نہیں، کیوں وہ منسوخ ہو گئی، اس پر عمل ہی جائز نہیں۔ مثال لو، پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی آدمی باوضو ہے اور وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھائے یا پیے تو وضو ٹوٹ جاتی ہے، اور ارشاد پاک تھا توضؤ مما مست النار، مگر یہ حکم ختم ہو گیا، اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھاتے پیتے تھے، اور نئی وضو کیے بغیر نماز پڑھتے پڑھاتے تھے۔ بس یہ حدیث آج بھی موجود ہے، توضؤ مما مست النار، اور بس حدیث ہے مگر یہ سنت نہیں ہے، سنت بعد کا عمل ہے۔ دوسری مثال لو، اسلام میں شروع میں نماز میں آپس میں باتیں کرنا جائز تھا، یعنی کوئی ضروری بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی سلام کرے تو نماز ہی میں جواب دینا بھی جائز تھا،
یہاں تک کہ آیت کریمہ قوموا للہ قانتین نازل ہوئی تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، ہمیں حکم دے دیا چپ، نماز میں بولنا جائز نہیں، کلام کرنا جائز نہیں، امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام۔ تو اب صحابہ پہلے باتیں کرتے تھے، وہ سب روایتیں حدیث سے موجود ہیں، اور اہل حدیث حرم شریف میں جاؤ، جیب میں گھنٹی بجی تو موبائل، شیخ موبائل نکالے گا، بٹن دبا کے نمبر دیکھے گا، پھر کہے گا انا فی الصلاۃ۔ اور اسے کچھ کہو تو کہ صحابہ باتیں کرتے، حدیث میں ہے صحابہ باتیں کرتے، میں نے کر لیا تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اب اس اللہ کے بندے کو کون سمجھائے کہ یہ دور اول کے احکام ہیں جو بعد میں منسوخ ہو گئے اور بعد میں دوسرے احکام آ گئے تھے، اس کو کون سمجھائے؟ میں اہل حدیث مل گئی، عمل شروع۔ میرے بھائی یہ جو پہلے کی حدیثیں جو منسوخ ہو گئی ہیں قوموا للہ قانتین کے نزول کے بعد، تو اس کے بعد کے جو احکام ہیں وہ الگ ہیں، وہ پہلے کا احکام الگ ہیں، وہ حدیث ہیں، سنت نہیں ہے۔ سنت وہ احکام ہیں جو بعد میں آئے۔ مشہور حدیث ہے شروع اسلام میں قبرستان جانے کی اجازت نہیں تھی، مردے کو دفن کرنے جاؤ، اس کے علاوہ زیارت قبور کے لیے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت چاہی، حضور کو بھی اجازت نہیں ملی، اتنی سخت ممانعت تھی۔ پھر ایک وقت کے بعد یہ ممانعت ختم ہو گئی، اور نہ صرف یہ کہ قبرستان جانے کی اجازت دی بلکہ حکم دیا قبرستان جاؤ۔ فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تزاهد في الدنيا وترغب في الآخرة۔ فرمایا میں نے آپ لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، مگر اب مجھے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لہذا آپ لوگ بھی قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے، دنیا سے دل اکھڑتا ہے اور آخرت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تو اب ممانعت کی بھی حدیثیں کتابوں میں ہیں اور یہ اجازت کی، تو جو ممانعت کی حدیثیں ہیں وہ اب حدیثیں ہیں مگر وہ سنت نہیں رہی۔ بہرحال دوسری قسم کی وہ حدیثیں ہیں جو دور اول کے احکام ہیں اور بعد میں وہ احکام بدل گئے تھے، وہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں۔ اور تیسرے وہ حدیثیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، امت کے لیے نہیں ہے وہ۔ بس جب حضور نے وہ کام کیے ہیں جو حضور کے ساتھ خاص تھے تو حدیثیں تو ہو گئی، لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں کرنا جائز تھا، اور حضور کے نکاح میں ایک وقت میں 9 بیویاں جمع ہوئی ہیں، لیکن یہ حکم حضور کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے نہیں۔ سورہ احزاب میں ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے۔ اور سورہ نساء میں ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، امت کے لیے کہا کہ تمہیں جو عورتیں پسند ہو 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو، 4 سال، بس اسٹاپ۔ تو امت کے لیے یہ حکم ہے اور حضور کے لیے مخصوص حکم یہ تھا۔ بس یہ جو حضور کا جو عمل ہے یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، بس حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ اور یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا مذہب یہ ہے کہ جتنی چاہو بیویاں کرو، جتنی چاہو بیویاں کرو، وہ کہتے ہیں 4 میں کوئی انحصار نہیں۔ ان سے وہ کہتے ہیں حضور کے نکاح میں اتنی بیویاں تھی، حدیث ہے،
ہندوستان میں ایک بڑے اہل حدیث عالم گزرے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی. ان کے لڑکے ہیں نواب نور الحسن خان. نواب نور الحسن خان کی کتاب ہے عرف الجادی، فقہ ظاہری کی کتاب ہے. اس میں جہاں کتاب النکاح ہے وہاں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ کوئی 4 میں حسر نہیں ہے، جتنی چاہو بیویاں کر سکتے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم میں تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع ہے، تو وہ کہتا ہے اس میں کلمہ حسر کہاں ہے؟ اس نے آیت کا جواب دیا ہے کہ آیت میں کلمہ حسر کہاں ہے کہ 2 2 3 3 4 4 ہی کہاں ہے؟ اس میں یہ آیت کا تو یوں جواب دے دیا. پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی ایک وقت میں نکاح میں 4 ہی بیویاں ہو سکتی، اس پر امت کا اجماع ہے. تو وہ کہتا کہاں اجماع ہے؟ ہمارا اختلاف. اس نے کہا اجماع کہاں ہے؟ ہمارا اختلاف. تو یہ میں نے حوالہ دیا، جس کو دیکھنا ہو دیکھو، عرف الجادی میں یہ سب کچھ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو ان کو حضور کے ساتھ کوئی احکام خاص ہو کہ نہیں، حدیث ہے عمل، کوئی بھی عمل کرو. دوسری مثال لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 میں وصال رکھتے تھے. نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوى العلا وليس لي ما لن يقم